کے موضوع پر 29 محرم 1970 میں امام بارگاہ رضویہ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں: آغاز تقریر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرکار حجت الاسلام آیت اللہ مہدی طباطبائی کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اور آج اس مجلس میں ان کا آنا میں تو کچھ عجیب ہی سا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ طبا یہ گھرانہ ہے حسنی سادات کا، اور حسنی سادات نے جو خدمتیں انجام دی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تاریخ پر اس کو عبور نہ ہو۔ اس گھرانے کے اکثر بزرگ اسلام کے جید ترین علماء گزرے ہیں، اور انہوں نے سلسلہ فکر کو مسلسل رکھا ہے۔ آپ معاف کریں گے 2-4 دقیقے اگر آج اسی طرح سے اس ذکر میں گزر جائیں۔ ایک بات کہہ دوں کہ ہم کبھی اپنی فکر میں غیر مسلسل نہیں رہے، ہم اپنی فکر میں کبھی غیر مربوط نہیں رہے۔ خجالت می کشم از حضرت آیت اللہ کے در اردو حرف می زنم، مجبوری من کے ملاحظمی فرمائی دلان کہ انہا ہما اردو دان ہستان غیر از اردو ہیچ نمی دانا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جبکہ ہم اپنے تسلسل فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ واضح کر دیں کہ ہمارا سلسلہ فکر کبھی ٹوٹا ہی نہیں، ہمارا سلسلہ فکر ٹوٹا ہی نہیں، ہم مسلسل ہیں۔ کنٹینیوٹی بھی ہے، کنسسٹنسی بھی ہے، یعنی تسلسل بھی ہے اور ہم آہنگی بھی ہے۔ تسلسل کا یہ عالم ہے کہ جس کا نام لیتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث کو نقل کروں۔ اس سے پہلے بھی کبھی میں نے اس طرح سے گفتگو کی تھی، آج تو مجھے افتخار ہے، شرف ہے کہ اس گھرانے کے لیے میں اس چیز کو پیش کروں۔ سرکار مہدی طباطبائی فرزند ہے آیت اللہ محسن حکیم طباطبائی کے، جن کی ولادت 1306 ہجری میں ہوئی، 1306، اور عید فطر کو پیدا ہوئے۔ عید کا دن تھا ماہ مبارک رمضان کی کہ جب وہ پیدا ہوئے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ محسن حکیم طباطبائی آیت اللہ العظمی شاگرد ہیں اور نقل کرتے ہیں روایت کو اپنے شیخ اجازہ مرزا نائنی سے، جن کا سن وفات 1355 ہے۔ مرزا نائنی روایت کرتے ہیں تمام اپنے احادیث کے سلسلے کو سرکار میرزا بزرگ سامرہ سے، جن کا سن وفات 1312 ہے۔ سرکار میرزا روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انصاری سے، جن کا سن وفات 1281 ہے۔ شیخ مرتضی انصاری روایت کرتے ہیں ملا احمد نراقی سے، ملا احمد نراقی روایت کرتے ہیں مرزا مہدی بحر العلوم طباطبائی سے، مرزا مہدی بحر العلوم طباطبائی روایت کرتے ہیں علامہ باقر بہبہانی سے، وہ روایت کرتے ہیں اکمل بہبہانی سے، وہ روایت کرتے ہیں ملا باقر مجلسی سے، وہ روایت کرتے ہیں ملا تقی مجلسی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد بہاؤالدین عاملی سے، بہاؤالدین عاملی روایت کرتے ہیں اپنے والد حسین ابن عبد الصمد عاملی سے، وہ روایت کرتے ہیں شہید ثانی زین الدین سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العالی میسی سے، وہ روایت کرتے ہیں داؤد جزینی سے،
وہ روایت کرتے ہیں علی شہید اول کے بیٹے سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مکی شہید اول سے، وہ روایت کرتے ہیں فخر المحققین محمد ابن علامہ ہلی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی علامہ ہلی سے، علامہ ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد محقق ہلی سے، محقق ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابن وہب ہلی سے، وہ روایت کرتے ہیں فقار ابن معد موسوی سے، وہ روایت کرتے ہیں شاذان ابن جبرائیل قمی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الفضل حسن طبرسی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو علی توسی سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ الطائفہ محمد حسن توسی صاحب تہذیب و استبصار سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ مفید سے، وہ روایت کرتے ہیں شیخ صدوق سے، شیخ صدوق روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی علی صدوق سے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن ہاشم سے، وہ روایت کرتے ہیں ریان ابن شبیب سے کہ امام رضا نے فرمایا۔ کرتے ہیں امام موسیٰ بن جعفر سے، امام موسیٰ بن جعفر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حسین ابن علی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نانا نے میرے باپ کو دیکھ کے کہا یا علی انت المثل الاعلی، تو ایک اعلی مثال ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ یہ امام رضا ہے، اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں۔ میں اس روایت کو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے سرکار حکیم سے روایت کرتا ہوں، اس لیے کہ اجازہ روایت میرے پاس ان سے بھی ہے، اور میں اس سلسلے کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا آج وہ مقدس ہستی ہم میں موجود ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دے تو گویا معصوم کے ہاتھ کو بوسہ دے دے۔